عدد 32واں باب۔ روبین اور جاد کی درخواست۔ اور بنی روبین اور بنی جاد کے بے شمار مواشی تھے، اور انہوں نے یازیر کی سرزمین اور جلعاد کی سرزمین پر نظر کی، تو دیکھا کہ وہ جگہ مواشی کے لیے اچھی ہے۔ تب بنی جاد اور بنی روبین آئے اور موسیٰ اور علی آزار کاہن اور جماعت کے رئیسوں سے بات کی اور کہا کہ اتاروت اور دیبون اور یازیر اور نمرہ اور حشبون اور العالے اور سبما اور نبو اور بعال معون، وہ ملک جو خداوند نے بنی اسرائیل کی جماعت کے آگے فتح کرا دیا، مواشی کے لیے اچھا ہے، اور تیرے خادموں کے بہت مواشی ہیں، اور ہم تیری منت کرتے ہیں کہ اگر تیری نظر کرم ہم پر ہو تو یہ ملک اپنے خادموں کی ملکیت کر دے، اور ہمیں اردن کے پار نہ لے جا۔ تب موسیٰ نے بنی روبین اور بنی جاد سے کہا کہ تمہارے بھائی لڑائی کو جائیں اور تم یہاں بیٹھے رہو؟ تم کیوں بنی اسرائیل کے دلوں کو اس ملک کی طرف پار جانے کو جو خدا نے انہیں دیا ہے ڈراتے ہو؟ اسی طرح تمہارے باپ دادا نے کیا جب میں نے انہیں کادیش برنیا سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں۔ جب وہ وادی اشکول میں پہنچے اور ملک کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کے دلوں کو اس ملک کی طرف جانے سے جو خدا نے انہیں دیا بے ہمت کر دیا۔ تو اس دن خداوند کا غضب بھڑکا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ آدمی جو مصر سے نکلے 20 برس کی عمر اور اس سے زیادہ کے اس ملک کو جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی ہرگز نہ دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اچھی طرح سے میری فرمانبرداری نہیں کی، ماں سوائے کالب بن یفنے، کنزی اور یوشع بن نون کے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی اچھی طرح سے فرمانبرداری کی، اور اسرائیل پر خداوند کا غضب بھڑکا، اور اس نے انہیں بیابان میں 40 برس آوارہ رکھا، جب تک کہ وہ ساری پشت جس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی نابود نہ ہوئی۔ اور دیکھو، تم اپنے باپ دادا کی جگہ گنہگار آدمیوں کی اولاد اٹھے ہو کہ اسرائیل پر خداوند کا غضب اور بھی بڑھا دو، کیونکہ اگر تم اس کی فرمانبرداری سے پھر جاؤ تو وہ انہیں پھر بیابان میں چھوڑ دے گا، اور تم ان سارے لوگوں کی ہلاکت کا سبب ہوگے۔ تب وہ اس کے نزدیک آئے اور کہا کہ ہم یہاں پر اپنے مواشی کے لیے احاطے اور اپنے لڑکوں کے لیے شہر بنائیں گے، اور ہم ہتھیار باندھے ہوئے تیار ہو کر بنی اسرائیل کے آگے چلیں گے، جب تک ہم انہیں ان کی جگہوں میں داخل نہ کریں، اور ہمارے بال بچے حسین شہروں میں قیام کریں گے اور اس ملک کے باشندوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہم اپنے گھروں کو واپس نہ آئیں گے جب تک کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث نہ پائے، اور ہم ان کے ساتھ اردن کے پار اس طرف کچھ میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہم نے اردن کے مشرق میں اس طرف میراث پائی۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، اگر تم یہ کام کرو کہ خداوند کے حضور لڑائی میں جانے کے لیے ہتھیار باندھو، اور تم سب ہتھیار باندھ کر خداوند کے سامنے اردن کے پار چلو، جب تک کہ وہ اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے، اور جب وہ ملک خداوند کے سامنے مغلوب ہو، اور اس کے بعد تم واپس آؤ، تو تم خداوند کے نزدیک اور بنی اسرائیل کے نزدیک
بے الزام ہوگے، اور خداوند کے سامنے یہ سرزمین تمہاری ملکیت ہوگی۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے سامنے گنہگار ہوگے، اور یقیناً تمہارا گناہ تمہیں پکڑے گا۔ تم اپنے لڑکے کے لیے شہر اور اپنے مواشی کے لیے احاطے بناؤ، اور جو کچھ تمہارے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرو۔ تب بنی جاد اور بنی روبین نے موسیٰ سے کہا کہ جیسا ہمارا آقا حکم دیتا ہے تیرے بندے ویسا ہی کریں گے۔ ہمارے لڑکے اور ہماری عورتیں، ہمارے مواشی اور ہمارے سب چوپائے یہیں پر جلعاد کے شہروں میں رہیں گے، اور تیرے خادم سب ہتھیار باندھ کر خداوند کے سامنے لڑائی کے لیے پار چلیں گے، جیسا کہ ہمارے آقا نے کہا۔ تب موسیٰ نے ان کی بابت الیعازر اور کاہن کو اور یوشع بن نون کو اور بنی اسرائیل کے قبائل کے خاندانوں کے رئیسوں کو حکم دیا، اور موسیٰ نے انہیں کہا، اگر بنی جاد اور بنی روبین خداوند کے سامنے سب ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ اردن کے پار جائیں اور تمہارے سامنے ملک فتح ہو جائے، تو تم انہیں جلعاد کی سرزمین ملکیت میں دو، اور اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو وہ ملک کنعان میں تمہارے درمیان میراث پائیں۔ تب بنی جاد اور بنی روبین نے جواب میں کہا کہ خداوند نے جیسا تیرے خادموں کو فرمایا ہے ہم کریں گے۔ ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے سامنے ملک کنعان کو اس پار جائیں گے، لیکن ہماری میراث کی ملکیت اردن کے اس پار ہوگی۔ تب موسیٰ نے بنی جاد اور بنی روبین اور منسے بن یوسف کے آدھے قبیلے کو اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور باشان کے بادشاہ اوج کی مملکت کی سرزمین ماں ان کی حدود کے شہروں اور ان کے نواحی علاقوں کے دے دی۔ تب بنی جاد نے دیبون اور اتاروت اور اروئیر اور اتروت شوفان اور لازیر یجبیہا اور بیت نمرہ اور بیت ہاران حسین شہر اور گلوں کے لیے احاطے تعمیر کیے، اور بنی روبین نے ہشبون اور ایلالے اور کریتائم اور نبو اور بالماؤن جن کے نام تبدیل کیے گئے اور سمبا تعمیر کیے، اور جو شہر انہوں نے بنائے انہیں اور نام دیے۔ تب بنی ماکیر بن منسے جلاد کو گئے اور اسے فتح کیا، اور اموریوں کو جو وہاں پر تھے نکال دیا۔ تو موسیٰ نے جلعاد ماکیر بن منسے کو دیا تو وہ وہاں بسا، اور یائر بن منسے گیا اور اس نے وہاں کے گاؤں کو لے لیا اور ان کا نام ہووت یائر رکھا۔ اور نوبا گیا تو اس نے کنات اور اس کے گاؤں کو فتح کیا اور اپنے نام پر اس کا نام نوبا رکھا۔